السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں ہمیشہ خوش آباد رہیے۔ میں آپ کی اپنی ہوسٹ سائمہ محمود لے کر آتی ہوں آپ کے لیے روز بروز نئی نئی پنجابی کہاوتیں جو کہ روزمرہ لائف میں آپ کو بہت ساری باتوں کو سمجھنے میں اور دوسروں کو سمجھانے میں مدد کرتی ہیں۔ تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں اپنی کہاوت کی طرف۔ آج سے کوئی 50-60 سال پیچھے چلے جائیں تو سوئی گیس کا وجود نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو بہت پوش علاقوں میں تھا۔ عام لوگوں میں اتنا اس کا نام نہیں تھا اور لوگ اس کو نہیں جانتے تھے۔ تو جو کھانا وغیرہ پکایا جاتا تھا وہ لکڑیوں کو جلا کر کھانا بنایا جاتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ دور چینج ہوتا رہا، سائنس ترقی کرتی گئی، زمانہ بدلتا گیا، تو شہروں میں سوئی گیس آنا شروع ہو گئی۔ تو جو ہمارے گاؤں تھے وہاں پر تب بھی لکڑیاں ہی جلایا جاتی۔ مجھے یاد ہے جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو اپنے والد محترم کے ساتھ اپنے گاؤں جب جاتا تھے تو بہت راستے میں ہم لوگ اپنا ناشتہ کرتے تھے کھیتوں کے پاس رک کر۔ بڑی خوبصورت سی یادیں ہوتی تھیں۔ تو جب ہم اپنے گاؤں جاتے تھے، اپنی حویلی جاتے تھے یا اپنے تایا کی طرف جاتے تھے تو آگ جلائی جاتی تھی لکڑیوں سے اور اس پر کھانا بنایا جاتا تھا، اور یقین کریں اس کھانے کا ذائقہ بہت ہی مزیدار ہوا کرتا تھا۔ ایک تو اس میں محبت اور چاہت شامل ہوتی تھی، دوسرا مٹی کی جو برتن ہوتے تھے نا، جو مٹی کی پتیلیاں یا کہہ لیں ہانڈیاں ہوا کرتی تھیں، ان میں کھانے کا ایک اپنا ہی ذائقہ جو ہے نا وہ انہینس ہوتا ہے، وہ بہت ہی کھانے کو مزیدار بنا دیتی ہیں۔ تو وہ کچھ مدھم آگ پر پکتی تھیں، کچھ تیز آگ پر، کچھ اسی طرح کے فلو سے وہ کھانا تیار ہوا کرتا تھا۔ تو اتنی لوگوں میں محبت اور چاشنی ہوا کرتی تھی۔ اب تو خون سفید ہو گئے ہیں، یقین کیجئے اپنے اپنوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بہن بھائیوں میں وہ محبت خلوص ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے تو ہمسایوں کے ساتھ اتنی محبت اور اتنی چاہت کا اظہار ہوا کرتا تھا کہ انسان اس چیز سے عاری ہو جاتا تھا دیکھنے والا کہ یہ ہمسائے ہیں یا ان کے ریلیٹیوز ہیں۔ تو اتنی چاہت محبت ہوتی تھی، لیکن جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی ہمیں بہت ساری سہولیات تو ملی ہیں، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ اس میں سائنس کا بھی ہاتھ ہے اور کچھ ہم لوگوں کے رویوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ پہلے لوگوں میں برداشت بہت زیادہ تھی، اگر خدا نخواستہ کسی نے کوئی اونچی نیچی بات کر بھی دی نا تو برداشت کر جاتے تھے، چلیں کوئی بات نہیں، اچھا اس وقت وہ پریشان ہوگا، یا اچھا اس وقت میں وہ اپنی ٹینشن میں ہے، یا اس کو کوئی اور پرابلم ہوگی جس کی وجہ سے اس نے ایسا سخت الفاظ کہہ دے۔ اب تو کوئی سخت الفاظ کہہ دے تو جائے کوئی کہاں۔ اب تو ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے گھر پر اتنا پریشان ہے کہ ہم میں وہ برداشت ہی ختم ہو گئی ہے۔ کوئی بات کرے تو ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ تو اپنے آپ میں برداشت کا مادہ پیدا کیجئے، کوشش کریں کہ دوسروں کو سمجھنے کے لیے، ان کو ان کی مجبوریاں سمجھنے کے لیے ان کا احساس کیجئے۔ وہ اگر آپ سے کبھی سخت لہجے میں بات کر بھی جائیں اپنے، تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھیے کہ شاید وہ کسی ٹینشن یا پریشانی میں تھا یا تھی، اس لیے اس نے اتنے سخت الفاظ بول دیے، ورنہ بہن بھائی تو بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو چلتے ہیں کہاوت کی طرف۔ کہاوت ہماری کچھ ایسے ہے کہ جب یہ گیس وغیرہ نہیں تھی تو لکڑیاں جلائی جاتی تھیں، تو پہلے لوگوں میں محبت چاہت اتنی تھی کہ جدوں
ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਘਰੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗ ਦੀ ਜਲੀ ਹੋਈ, کہ چلو اسی اپنی اگ بال لئیے. تو کہاوت بھی ہماری اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے. کہتے ہیں اگ لین آئی تے گھر والی بن بیٹھی. اب کیونکہ پہلے وقتوں میں گیس تو تھی نہیں، تو لکڑی کی جو لینے آتے تھے آگ سے جلی ہوئی، وہ جب کوئی لینے آتا تھا نا تو اس کی ہیبٹ کیا ہوا کرتی تھی کہ دوسرے کے گھر میں جا کے ہائے فلانا کام تو انج کیتا، انج نہیں انج ہونا چاہیے سی، اے کام ایدا نہیں ایدا ہونا چاہیے ہے. بھئی اس کا گھر، اس کی زندگی، اس کے معاملات، آپ کو دوسروں کی لائف میں دخل اندازی کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا. لیکن کیونکہ پہلے لوگ آپس میں بہت زیادہ محبت اور چاہت رکھتے تھے، تو وہ اپنا حق سمجھتے ہوتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں یا ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. لیکن آج کل کے دور میں ہم لوگوں میں نفسا نفسی اتنی آ گئی ہے کہ اگر اب ہم سے کوئی بات اس ٹاپک پہ کرے بھی تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری لائف، یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے معاملات ہیں، کوئی کون ہوتا ہے اس میں دخل اندازی کرنے کے لیے. لیکن پہلے وقتوں میں محبت ہوتی تھی، ایک دوسرے سے بات کو برداشت کیا جاتا تھا، اس کی بات کو سنا جاتا تھا، اور پھر اس کو اگر تو وہ آپ کے دل کو لگتی تھی یا آپ کو سمجھ آتی تھی کہ نہیں ہاں وہ اس نے اچھی بات کی ہے، تو پھر اس کو فالو بھی کر لیا جاتا تھا. تو ایسے لئی تے کیا جاندا ہے اگ لین والی آئی تے گھر والی بن بیٹھی. ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کوئی کہاوت جانتے ہیں تو میرے ساتھ شیئر کیجئے، اور پلیز کمنٹس میں آ کر کچھ نہ کچھ میں سے بات کریں. شکریہ.